الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات کو محبت درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، نوجوان ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو بدر کے موقع پر، لیکن اس آیت کا تعلق آزادی کے ساتھ ہے. اور آزادی بھی کافروں سے آزادی، مشرکین سے آزادی، منافقین سے آزادی. جس آزادی کے بدلے میں ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اس طریقے پر کریں جس طریقے پر حق بنتا ہے. چنانچہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جو انسان آزاد نہیں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. جو ملک آزاد نہیں وہاں رہنے والوں کا وہاں صرف دن رات گزارنا ہی ہے. آزادی کی نعمت عظمیٰ سے وہ لوگ محروم ہیں. آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے. اس کا جتنا شکر ادا ہو سکے ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد وطن، آزاد ملک، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر رمضان المبارک کے مہینے 27 رمضان کو، جس میں شب قدر غالب گمان ہوتا ہے شب قدر کا، اس رات کو عطا فرمایا. اگر یہ کہا جائے ریاست مدینہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جس کی بنیاد رکھی، کلمہ طیبہ پر وہ ملک آزاد ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حاصل کیا، بنیاد رکھی اس کی. اس کے بعد اگر کوئی دوسری ریاست دنیا کے اندر اسلام پر موجود ہے تو اس کا نام پاک سرزمین ہے، پاکستان اس کا نام ہے. مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال حکومت کی بر صغیر کے اوپر. اور پھر اس کے بعد برطانوی سامراج نے وہاں پر تجارت کے غرض سے اپنے قدم جمائے. ایک چھاپڑی سے تجارت شروع کی اور اس سے ہوتے ہوتے ریڑھی تک بات آئی، دکان تک بات آئی، مسجد تک بات آ گئی، کارخانوں تک بات آ گئی. اس تجارت کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر
اپنے مسلم حکمرانوں کے خلاف زہر ڈالنا شروع کیا، بدرنگ کرنا شروع کیا کہ مسلم حکمرانوں سے مسلمانوں کی وہ حکومت جس کے اندر کافر بھی محفوظ تھے، ہندو بھی محفوظ تھے اس حکومت کے اندر، اور یہ اس دور کی بات ہے جب یہ کہا جاتا تھا کہ ہندوستان یہ سونے کی چڑیا ہے۔ اس وقت پاکستان تقسیم نہیں ہوا تھا، پاکستان اور ہندوستان مشترکہ علاقہ تھا، ایک ہی علاقے کا نام تھا جسے ہندوستان کہا جاتا، بر صغیر کہا جاتا جس کو۔ لیکن انگریزوں سے یہ بات ہضم نہ ہوئی کہ کیسے یہ مسلمان ایک خوشحال ملک رہے اور اس قدر جو ہے ان کو آزادی حاصل ہو، خوشحالی ہو، پریشانی نہ ہو، مالی پریشانی نہیں، کسی اور طریقے سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ بات ان کے ہضم سے نہیں برداشت ہو رہی تھی اور انہوں نے اس کے خلاف اپنے عملی اقدامات کا آغاز کیا اور تجارت شروع کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی کوشش کو یہاں تک پھیلا دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ اپنے جو قوانین ہیں ان قوانین کے خلاف کیا، اپنے جو معاہدے مسلمانوں کے ساتھ کیے ان معاہدوں کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ جو آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملتے جلتے اور جو آیات مبارکہ ہے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آیات ملتی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ اس شہر کو جو مکہ کا شہر ہے اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ملک کو بھی ہمارے لیے امن کا گہوارہ بنا دے اور خود مجھے اور میرے اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے دور کر دے۔ وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ وہ بتوں کی عبادت کرے، ایسی بات نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر وطن کے ساتھ محبت کا بیان فرمایا ہے کہ اگر انسان اپنے جائے پیدائش سے محبت کرتا ہے تو یہ اسلام کی بھی منافی نہیں ہے، ایمان کی بھی منافی نہیں ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اگلی آیت مبارکہ جو ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اللہ میں نے اپنا اور اپنے بچوں کا جو مسکن ہے وہ اس شہر کو بنا دیا ہے، وہ شہر جہاں نہ پانی ہے اور نہ وہاں پر کوئی درخت وغیرہ ہے، بالکل بے آب و بیابان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے بچے کو وہاں پر چھوڑ دیں اور وہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ اپنے بچے کو اور اپنے زوجہ محترمہ کو وہاں پر چھوڑا، پانی بھی نہیں ہے پینے کے لیے اور خطرات سے بھرپور جگہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتانے کے لیے قرآن کریم کے آیت کا حصہ بنا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو وہاں پر چھوڑا، چھوٹا بچہ ہے اور اس کی والدہ ہے وہاں پر چھوڑا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ تو یہ جو آپ کا گھر ہے اس گھر کو آپ ترقی نصیب فرما دے، لوگوں کی محبت اس گھر کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ آج ایک انسان کے دل میں، مسلمان کے دل میں کتنی محبت ہے اس جگہ کی، کھانے پینے کے لیے جو ہے پیسے پاس نہیں ہوتے، لیکن وہ پیسے جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ڈالی۔ اب اس گھر کی زیارت کرنا یہ پیسوں کا محتاج نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپیہ ہوگا، لاکھوں روپیہ ہوگا تو وہ زیارت کرے گا، اور ایک آدمی جو ہے وہ ریڑھی لگاتا ہے تو وہ نہیں جا سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ جو ریڑھی لگانے والا ہے وہ اس سے زیادہ جاتا ہے۔ محبت چونکہ اس کے دل میں زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے محبت کے مطابق اس کو طلب دے دی ہے، اور طلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمت بھی عطا فرما دی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلی مرتبہ ایک ایسی چیز شروع ہوئی کہ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے چچزاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، ان کو بلایا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور ان کے سامنے ساری بات ان کے سامنے رکھ دی گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاص وقت میں کیفیت مبارک جو ہے اس طریقے سے ہو جاتی ہے۔ ان کو معلوم تھا، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں پڑھ رکھی تھی۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص چیز ملنے والی ہے، اور اس چیز کے ملنے کے بعد آپ کے اوپر 3 تکالیف آئیں گی۔ آپ کے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کو سچا کہہ رہے ہیں، یہی آپ کو پتھر ماریں گے، تکلیف دیں گے، آپ کو لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اور تیسری بات بتائی کہ آپ کو اپنے وطن سے بھی نکالا جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکلیف پر بھی کوئی بات نہیں فرمائی کہ یہ میرے لوگ مجھے تکلیف دیں گے، نہیں فرمائی۔ لیکن جب یہ بات سنی کہ مجھے میرے وطن سے نکالا جائے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر سوال فرمایا کہ کیا مجھے میرے وطن سے نکالا جائے گا؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، آپ کو آپ کے وطن سے نکالا جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات سے دکھ ہوا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں مکہ مکرمہ کی محبت موجود تھی، پیدائش وہاں پر ہوئی ہے، وہیں پر جو اپنی بچپن کے ایام وہاں پر گزرے ہیں، اور ایک زندگی کا ایک لمبا عرصہ جو ہے وہاں پر گزارا، اور اس سے عرصے گزارنے کے بعد اگر ایک آدمی کو کہا جائے کہ آپ یہاں سے نکلے یا زبردستی وہاں سے نکالا جائے تو انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے جس پر گزری ہے اس کو اندازہ ہو گیا۔ تو میرے محترم دوستو، اپنے وطن سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، حب الوطن من الایمان۔ اگرچہ یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے لیکن عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ حب الوطن من الایمان، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عملی طریقے پر بھی ہمیں سکھایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آتے اور جیسے مکہ مکرمہ قریب ہوتا تو نبی علیہ السلام سواری کو تیز فرماتے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر ڈال دی ہے، وطن کی محبت، اور وہ وطن اس کی تو بات ہی کیا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مکہ مکرمہ کی قسمیں تو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ ہمیں اپنے اس وطن سے محبت ہوتی ہے جہاں ہمیں زندگی کی تمام سہولیات میسر نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر ڈال دی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ جو پاکستان بنا، پاکستان کی جو تقسیم ہوئی، ہندوستان سے الگ بنا، اس کے لیے اس کی پیچھے کیا باتیں تھی؟ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، اور ظلم کرنے والے دوسرے ملک سے آ کر
قابض ہوئے, وہاں پر تجارت سے شروع کیا, اور پھر اس کے بعد ملکوں کے اوپر حملے, مسلمانوں کو ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا کہ کسی طریقے سے مسلمان جو ہے ہمارے ماتحت ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس وقت کے علماء کرام کو, جنہوں نے انگریز کا ظلم برداشت کیا, جیلوں کو برداشت کیا, لیکن انہوں نے اپنے قوم کو غلام نہیں بننے دیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا تصور پیش کیا. 1940 میں یہ قرارداد منظور ہوئی. علامہ اقبال قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے بھرپور کوششیں کی کہ ہمیں ایک آزاد ریاست نصیب ہو. آج تو ٹی وی کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات کہی جاتی ہے کہ علماء کرام پاکستان بننے کے مخالف تھے. پاکستان بننے کی انہوں نے مخالفت نہیں کی, مخالفت تو اس چیز کی انہوں نے کی کہ مسلمان تقسیم ہو جائیں گے, آدھے مسلمان یہاں رہیں گے, آدھے وہاں رہ جائیں گے, ان کے اوپر بھی ظلم ہوگا, یہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے, ان کے اوپر ظلم ہوگا, یہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے, اس لیے مخالفت کی. لیکن جب بن گیا پاکستان تو پھر اس کے بعد انہی علماء کرام نے پاکستان کو مسجد کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ ایک علاقے میں مسجد بن رہی ہے, اعلان ہوتا ہے کہ فلاں جگہ ہم مسجد بنائیں گے, تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہاں مسجد نہ بنائے, تھوڑی سی ہٹ کر بنا دے, اس گلی میں نہیں دوسری گلی میں بنا دے, اس محلے میں نہیں دوسرے محلے میں بنا دے. اس وقت تو اختلاف ہو سکتا ہے, کر سکتے ہیں, گناہ بھی نہیں ہے. لیکن جب مسجد بن جائے ایک مرتبہ تو پھر اس کا احترام سب کے اوپر لازم ہے, واجب ہے اس کا احترام کرنا. تو سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مخالفت کی وہ اس وجہ سے کی, اس کی وجہ بھی انہوں نے بتا دی. اور پھر جب بن گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے یہ مسجد کے ساتھ اس کی تشبیہ ہے, مسجد کا ادب جس طرح ضروری ہے پاکستان کا ادب بھی کرنا اسی طریقے پر ضروری ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو خواب دیکھا اور وہ خواب شرمندہ تعمیر ہوا, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی خواہش تھی کہ جو بڑے علماء کرام ہیں ان سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ علماء کرام کو کیوں نہیں ملا لیتے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اب میرے پاس جو عالم موجود ہیں, میرے ساتھ جن علماء کرام کی حمایت ہے, اگر ان کا علم پورے ہندوستان پر تقسیم کیا جائے تو پھر بھی لوگ بچ جائیں گے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے حوالہ دیا کہ میرے پاس ان جیسے عظیم علماء کرام موجود ہیں, اور ان کے بانجے ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. تو وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے میرے محترم دوستو, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو. ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. رات کا آخری پہر تھا. جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں لے جایا گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز میں مصروف تھے اور سجدے میں تھے اور بے اختیار آنسو جاری, اور یہ دعا کر رہے تھے پاکستان کے لیے کہ اللہ ہمیں ایک آزاد ریاست عطا فرما دے. تو اگر علماء کرام پاکستان بننے کے مخالف ہوتے تو پھر یہ باتیں اس طریقے پر نہ ہوتی جو آج کتابوں کی زینت بنی ہے. تاریخ کی زینت ہے, یہ کوئی زبانی باتیں نہیں ہیں, نہ کوئی دعوے ہیں. اور پھر اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مشرقی پاکستان کے اندر جو پرچم لہرایا ہے وہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے لہرایا ہے, اور جہاں پر ہم موجود ہیں یہاں کا جو پرچم لہرایا ہے تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے پاکستان کا پرچم لہرایا ہے. اور پھر یہ اعلان فرمایا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرا جنازہ بھی شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھائے. اور پھر جب انگریز نے دیکھا کہ مسلمان متحد ہے, علماء کرام کے ساتھ محبت ہے, اور یہ ہمیں جو ہے مجبور کرتے ہیں یہاں سے نکلنے کے لیے, تقریباً 3 تحریکیں چلی اور تینوں تحریک میں بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی, ناکامی ہوئی. تو جو آخری تحریک کی جس کو تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے,
اس کے اندر حضرات علماء کرام نے اس قدر جو ہے اپنا کام مکمل کیا کہ افغانستان تک، ترکی تک، اور یہ بہت سارے تقریباً 12 ممالک آتے ہیں، وہاں تک جو ہے اپنے حدود کو پہنچایا کہ ہم اس طریقے پر انگریز کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، آپ کی حمایت کی ضرورت ہے۔ تو تمام نے ہاں میں اعلان کیا، لیکن جب بات شریف مکہ کے پاس آئی وہ غدار نکلا اور اس نے وہ سارا منصوبہ جو ہے وہ انگریزوں کے سامنے رکھا کہ آپ کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے۔ چنانچہ وہ جرم میں سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو حجاز مقدس سے گرفتار کیا گیا اور باٹا کی جیل میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد جو ان کے دوسرے رفقا تھے جو آج بالاکوٹ کے میدانوں میں آرام فرما رہے ہیں، جن کے مزارات وہاں پر بنے ہوئے ہیں، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انگریزوں سے لڑتے لڑتے جو ہے انہوں نے اپنے جان کی نذرانی دے دی ہے، لیکن جھکے نہیں ہیں، اور ان کے بعد بھی علماء کرام نے اس سلسلے کو اس قدر پھیلایا کہ تقریباً 80,000 علماء کرام کو درختوں کے اوپر لٹکایا گیا، پھانسی دی گئی کہ پاکستان کا نام نہیں لینا، پاکستان سے محبت نہیں کرنی، تقسیم کی بات نہیں کرنی، لیکن سارے ظلم کو برداشت کیا، صرف لا الہ الا اللہ کی خاطر کہ یہ لا الہ الا اللہ ہم آزادی کے ساتھ کہہ سکے۔ آج اگر میں اور آپ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، گلی گلی میں ہمارے مساجد موجود ہے، مدارس موجود ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، قرآن کی بات کی جاتی ہے، دین اسلام کی بات کی جاتی ہے، تو یہ ان عظیم شہداء کا ثمرہ ہے، ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج ہم آزاد ہیں۔ میرے محترم دوستو، 14 اگست ابھی 2-3 دن کے فاصلے پر ہے، آپ اس وقت حشر دے گئے، لیکن اس سے پہلے انتخابات انتظامیہ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس باتوں کے اوپر پابندی لگائی کہ کوئی بازار کی فروخت بھی نہیں کرے گا اور بجائے گا بھی کوئی نہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے جتنے بھی انتظامیہ امور کے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے احکامات جاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دے جیسے ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، ایک بیمار کو تکلیف ہوتی ہے، ایک غریب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر بھاگنے کے بجائے جو لگت کے کام ہے، جو جزا کا کام ہے، اس کے بجائے اگر انسان توجہ سے کسی پودے وغیرہ کی طرح سے پودے لگا دے تو انشاءاللہ پیدا ہو۔ تو میرے محترم دوستو، جتنے حضرات نے یہ باتوں کہے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ جب 14 اگست آئے، اگر آپ کو جھنڈا نہیں لے رہا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے 2 رکعت نفل پڑے ہیں تو پڑھنے کے اور ان کو آزاد آپ نے حصہ ادا کیا ہے، ان کو اشارے نواز کیا ہے، تو یقیناً آپ ایک سچے پاکستانی ہیں۔ کوشش کریں گے رہ جانا، جتنی بھی دعا ہے اپنے مستقبل کے لیے، اپنے محبین کے لیے جنہوں نے ہمیں یہ آزاد وطن دیا، جن کے پاس آزاد وطن نہیں، آج ان کی قدر و قیمت دیکھ رہے، اور جن کے پاس آزاد وطن ہے الحمدللہ جیسے کسی بھی ہے، لیکن پاکستان ہے کرنے کی بنیاد پر بڑا ہے، کیا مطلب انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ملک کے لیے مزید ترقی والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔